بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ ہم جا رہے ہیں اپنی فرینڈ کی شادی پہ، اور ایسی میں چاہتی ہوں کہ ایسی ہی شادیاں ہونی چاہیے۔ آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہاں رہ کر بھی اس لڑکی نے، جو برائڈر تھی میری فرینڈ، اس نے اپنے پردے کا اتنا خیال رکھا کہ دل خوش ہو گیا۔ میں دعا کرتی ہوں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو مجھے ہدایت دیا، اسی طرح پوری دنیا کی لڑکیوں کو سمجھ آ جائے کہ پردہ کیا چیز ہے۔ اس نے اپنے آپ کو کور کیا، بالوں کو نہیں دیکھنے دیا۔ کیا اس کا دل نہیں کر رہا تھا کہ وہ جولری پہنے؟ اس نے اس طرح کا اپنے آپ کو کور کیا ہوا تھا کہ صرف اس کا نیکلس اور جو بینگلز تھیں وہی نظر آ رہی تھی، باقی اس نے اپنے پردے کا بہت ہی اچھا اہتمام کیا ہوا تھا۔ ہم بھی جب سے، میں نے بھی ٹین ایجر ایج میں دیکھا ہے، جب سے شادیاں پاکستان میں ہو رہی ہوتی ہیں تو وہاں میوزک بھی ہوتا ہے، مکس گیدرنگ بھی ہوتی ہے، اور جب سے میں نے ہوش سنبھالا میں نے ایسی شادی زندگی میں نہیں دیکھی۔ اور اس نے اپنا آپ اتنا کور کیا، نہ یہاں کوئی میوزک تھا، اور سیپریٹ سے جینٹس کا ارینج کیا ہوا تھا، لیڈیز علیحدہ تھی، اور بہت ہی اچھا مجھے لگا، دل بھی خوش ہوا۔ اسلام میں اس طرح کی شادیاں جائز ہیں اور اس طرح کا ہی کہا گیا ہے، لیکن افسوس کی بات ہماری اب جو جنریشن ہے پاکستان میں، ہماری بھی ایج میں یہ سب چیزوں کا خیال نہیں رکھا گیا تھا۔ دلہن کو اتنا سجایا جا رہا ہوتا ہے، سب کو دکھایا جا رہا ہوتا ہے۔ اب تو دلہن اور دولہا ڈانس کرتے ہیں، ساتھ باپ بھی موجود ہوتے ہیں، بھائی بھی ہیں، کزن بھی، سب مل کر، یہ کیا ہے سب کچھ؟ یہ بے حیائی ہے۔ ایک عارف کا واقعہ بیان کرتی ہوں۔ ایک عارف اور اس کا بیٹا جا رہا تھا، تو ساتھ ہی انہوں نے دیکھا ایک لڑکی تھی جو بال کو کھلے چھوڑ کے جا رہی تھی، تو عارف اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کا بیٹا اس کو کہنے لگا، بابا آپ ہمیں منع کرتے ہیں کہ لڑکیوں کو نہ دیکھو، آپ اس میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ تو اس کے جو عارف تھے انہوں نے کہا، میں دیکھ رہا ہوں اس کے جو بال کھلے ہوئے ہیں تو یہ جہنم کی آگ اپنے ساتھ لے کے جا رہی ہے، اور جو مرد اس کو دیکھ رہا ہے وہ بھی جہنم کی طرف اس کی وجہ سے جائے گا۔ 3 مرد اس کے ساتھ جہنم میں ضرور جائیں گے، باپ، بیٹا اور بھائی، جو کہ اس کو منع نہیں کر رہے کہ وہ بے حجاب سے گھوم رہی ہے۔ خطبة technically the same thing, the traditional thing that people say. May Allah subhanahu wa ta'ala bless you, bless this marriage. یہ نیکسٹ ڈے کے میں شوٹنگ کر رہی تھی۔ اب بچے، سمر بریک ہو گئی ہے، بچے گھر میں ہوتے ہیں تو بہت ہی مشکل ہوتا ہے وائس اوور کرنا۔ جب بھی وائس اوور کرنے لگتی ہیں کچھ نہ کچھ ڈسٹربنگ ہو جاتی ہیں، کبھی کوئی رونے لگ جاتا ہے، وائس اوور نوائز بہت زیادہ ہوتا ہے پیچھے سے۔ بہرحال جیسے کہ میں نے شادی کا آپ کو بتایا ہے کہ کتنا خیال رکھا گیا پردے کا۔ نہ محرم بھی ادھر نہیں آئے تھے، صرف ان کے جو محرم رشتہ دار تھے وہی تھے، بردر ان لا اور سسر، بس وہی تھے۔ یہ میں ساتھ آٹا گوندھ رہی ہوں۔ عورت کو اتنا پردے کا کیوں کہا گیا ہے، میں آج آپ کو سچ واقعہ بتاتی ہوں۔ ایک لڑکا تھا اور اس کا دوست تھا، اس کی شادی ہوئی تو اس نے دلہن کو دیکھا، وہ تو اس کے عشق میں مبتلا ہو گیا۔ اب وہ یہی سوچ رہا تھا کہ اب میں کس طرح اس لڑکی کو پرپوز کروں، یہ تو میریڈ ہے، میرے دوست کی فرینڈ ہے، لیکن وہ عشق میں ایسے مبتلا ہوا، اس کے حسن سے ایسے ہوا۔ یہ کوئی عشق بتا کر نہیں ہوتا، یہ دیکھنے سے ہی ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس نے اپنے دوست کو اس کی خاطر، لڑکی کی خاطر اس کو قتل کیا، اور یہ سچا واقعہ ہے۔ اس کو قتل کیا اور اس کے بعد اس نے دریا میں گیر دیا تھا، لیکن اس نے کسی کو خبر نہیں ہونے دی کہ میں بعد میں اس لڑکی سے شادی کر لوں گا۔ اگر وہ دلہن پردے میں ہوتی تو یہاں تک نوبت ہی نہ آتی، نہ ہی وہ لڑکا اس کو دیکھنا، نہ وہ عشق میں مبتلا ہوتا ہے، نہ ہی وہ اپنے دوست کو قتل کرتا ہے۔ اس لیے جو چیز اہم ہوتی ہے اس کو چھپانے کا حکم دیا جاتا ہے۔ قرآن پاک پر ہم غلاف کیوں چڑھاتے ہیں؟ کیونکہ وہ بہت زیادہ اہم اور بہت زینت والا ہے۔ خانہ کعبہ پہ غلاف کیوں ہیں؟ کیونکہ اس کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہے، بہت زینت والا عبادت گاہ ہماری، اس کو اللہ تعالیٰ کا گھر کہتے ہیں۔ حج ہی وہاں جا کے کرتے ہیں، عمرہ وہاں جا کے کرتے ہیں، وہاں جا کے قبول ہوتا ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں۔ دیکھ لو اس کے اوپر بھی غلاف ہے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عورتوں کو، ان کی بیویوں کو،
اور مومن عورتوں کو اس کا حکم دیا گیا ہے۔ ہم تو بہت خوش نصیب ہیں، ہمیں تو یہ سوچنا چاہیے، ہمیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں حکم دیا گیا اپنا چہرہ چھپانا، اپنا سر کو ڈھانکنا چھپانا۔ یہ ہم پر اللہ تعالیٰ نے ہمارے پہ رحم کیا ہے، ہم بھی خاص ہیں، اس لیے تو ہمیں حکم دیا گیا ہے پردے کا۔ چھوٹے ہوتے ہی پردے کا آپ بچیوں کو بتانا سکھائیں تاکہ وہ بڑی ہو جائیں تو ان کو پتہ چل جائے کہ میری جسم سے کوئی چیز علیحدہ ہو رہی ہے، وہ چیز اس میں ڈالیں، آپ تربیت اس طرح کی کریں۔ ایک حدیث میں سناتی جاؤں، جس میں حیا نہیں اس میں کچھ نہیں۔ اب یہ نہیں کہ ہم نے پردہ کر لیا ہے تو اس میں ایٹومیٹک آپ حیا بھی آنی چاہیے۔ اس میں جب آپ پردہ کریں نا تو آنکھوں کی حیا یہ بھی ضرور ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ پردہ تو کر لیا لیکن آنکھوں سے گناہ ہو رہا ہے۔ آپ پردے کا کنسیپٹ کو سمجھیں۔ ویسے تو پردے کے بارے میں بات کی جائے تو بہت اہم ہے، قرآن مجید میں بھی بار بار پردے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ سورۃ نور میں بھی فاطمہ الزہرا سلام اللہ کا بھی بتایا جاتا ہے کہ وہ پردے کا کس طرح اہتمام کرتی تھی، کسی نامحرم کے سامنے نہیں آتی تھی۔ جب بھی فاطمہ الزہرا سلام اللہ کی وفات ہونے لگی تھی تب بھی انہوں نے کہا تھا کہ میرا جو جنازہ ہے کہ وہ رات کے ٹائم اٹھایا جائے تاکہ کسی کو خبر نہ ہو کہ آپ کی وفات ہو گئی ہے۔ یہاں تک ان کے پردے کا اہتمام کیا گیا۔ اور بی بی زینب سلام اللہ کو دیکھ لیں، وہ کس طرح اپنی چادر کی خاطر اتنی دیر تک انہوں نے قربانی دی، کربلا میں، شام میں وہ پتھر کھاتی رہیں لیکن وہ اپنی چادر کے لیے وہ روتی رہی ہیں۔ یہاں سے پردے کی اہمیت دیکھ لیں، وہ رو رو کے شہادت ان کی ہو گئی پردے کی وجہ سے۔ اور ہمیں اب تو سمجھنا چاہیے، پردے کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، بے حیائی کو ختم کرنا چاہیے۔ یہ جو مارننگ شو میں دکھا رہے ہوتے ہیں سب کچھ، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور شادی کی بات ہو رہی تھی تو میں شادی کے بارے میں کہنا چاہ رہی تھی۔ یہاں تو سب مغرب کلچر کو اپنانا چاہ رہے ہیں کہ وہ دوپٹہ نہیں لیتی تو خوبصورت لگتی ہیں، لیکن وہ ہمیں اپنے کلچر کے مطابق ہی زندگی گزارنی چاہیے، ہمیں اسلام کو پروموٹ کرنا چاہیے، ہمیں مغرب کلچر کو نہیں اس کو اپنانا چاہیے، اپنا لائف سٹائل ان کی طرح کا نہیں بنانا چاہیے۔ جب وہ مریں گی تو کیا وہ تو جہنم میں جائیں گی، تو کیا ہم بھی جہنم میں جائیں گے؟ ہم بھی اس طرح کا بن جائیں؟ خدارا اپنی سوچوں کو بدلو، اپنی لائف کو بدلو، اپنا لائف سٹائل کو بدلو، اپنا آئیڈیل بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ کو بناؤ۔ نہیں یہ جو ہالی ووڈ بالی ووڈ کو آپ بنا رہی ہیں اپنا آئیڈیل، ان کو نہیں بنائے، اپنا ماڈل رول اپنے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ کو بناؤ۔ امام حسن حسین کی آپ شہادت دیکھیے، وہ نماز کو کیوں انہوں نے جب سجدہ کیا تھا تو عصر کے ٹائم انہوں نے سجدہ کیا تھا نماز کی اہمیت دکھانے کے لیے، پردے کی اہمیت دکھانے کے لیے۔ ساتھ بی بی فاطمہ بی بی زینب سلام اللہ ساتھ گئی تھی کربلا میں۔ تو آپ سب کچھ یہ سمجھنے کی کوشش کریں، اسلام کو پروموٹ کریں۔ آپ یہ مارننگ شو دیکھنا بند کر دیں، آپ جو دیکھتے ہیں آپ کا کانشیس مائنڈ ویسے ہی بن جاتا ہے، پھر آپ ویسے ہی سوچتے ہیں اور پھر ویسے ہی کرتے ہیں۔ مارننگ شو میں اب ڈریس دکھائے جاتے ہیں دلہن کی، اتنے زیادہ ایکسپینسو ہوتے ہیں، اب وہ ویسے ہی طریقے سے وہ بننا چاہتی ہے، ویسے ہی اس کو سٹائل چاہیے، ویسے ہی سب کچھ چاہیے۔ یہ تباہ کر رہے ہیں سوشل میڈیا۔ ایک چیز آپ کو ریگولر دیکھتے جائیں گے وہ آپ کو گناہ نہیں لگے گا، تو وہ اپنی لائف میں لے آئیں گے۔ آپ نے اس کو آئیڈیل بنا لیا ہوا ہے، اپنا کنسیپٹ ٹھیک کریں گے تو آپ ٹھیک ہوں گے نا، آپ سیدھے راستے کی طرف چلیں گے نا، آپ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں گے۔ اس طرح کی شادیاں کریں جو بالکل سادگی ہو، جو حق مہر ہے وہ کم سے کم رکھیں، اور جو اسلام کے مطابق بتایا جاتا ہے میاں بیوی کے جو حقوق ہیں وہ ان کو بتانے چاہیے شادی سے پہلے کہ یہ آپ کا شوہر ہے، اس کے کیا رائٹس ہیں، یہ آپ کی وائف ہے، اس کے کیا رائٹس ہیں۔ شوہر کے حقوق کا بیوی کو بتانا چاہیے، اگر شوہر کچھ کہہ بھی دیتا ہے تو اس کو کچھ نہ آگے سے کہے، کیونکہ اس وجہ سے شوہر کو زیادہ رائٹس اسلام میں دیے گئے ہیں تاکہ وہ اس کے لیے کماتا ہے، اس کا کھانے پینے کا رینج، اس کے کپڑے کا رینج، اس کا ہر چیز اس کے اوپر، شوہر کے اوپر ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس کہا گیا ہے، اور سچ بتاؤں تو کما کے کھلانا یہ بہت ہی آج کے دور میں مشکل ہو گیا ہے۔
اس لیے شوہر کے رائٹ سے زیادہ بتا دیے گئے ہیں. لیکن عورت کے کیا حقوق ہے؟ عورت کو اس لیے اتنا فارغ اسلامی چھوڑا ہے کیونکہ وہ آنے والی اس کی نسل کی تربیت کرے. اس کی نسل کی تربیت کے لیے اس کو اتنا فری کر دیا گیا ہے. اس پہ ذمہ داری نہیں ہے سسرال وغیرہ کی. میں نے کوئی حدیث کوئی بھی ایسا کچھ نہیں پڑھا کہ جس میں شوہر کے پیرنٹس کے حقوق اس کو پورا کرنے کے لیے کہا گیا ہو. لیکن ہمارے جو معاشرے میں ہے پاکستان میں، وہاں یہ ہے کہ ہم نے پوری فیملی کو سنبھالنا ہوتا ہے. لیکن یہ بھی ٹھیک ہے، اگر قرآن مجید میں دیکھا جائے تو ماں باپ کا اتنا زیادہ رسپیکٹ بتایا گیا ہے کہ ماں کو اف تک نہ کو، اس کی عزت کرو جب وہ بڑھاپے میں ہو جائے. اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو ہمیں پھر اس فیملی کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اگر بیٹا اپنی ماں کو کہاں پھر وہ بڑھاپے میں چھوڑے گا، تو اس لیے پھر ہمیں ان کی عزت بھی کرنی چاہیے، ان کا خیال بھی رکھنا چاہیے. میں یہ کہنا چاہوں گی جیسے کہ اب شادیاں ہو رہی ہیں پاکستان میں ہر جگہ، ساتھ برائڈر کو نچایا جا رہا ہے، ساتھ میوزک لگایا جا رہا ہے، ساتھ ڈانس کرا جا رہا ہے. کوئی کزن کر رہا ہے، کوئی دیکھ ہی نہیں رہے، کوئی باپ ساتھ ناچ رہا ہے، ویڈیو بن رہی ہے، سوشل میڈیا پہ اس کو اپلوڈ کیا جا رہا ہے، فیس بک پہ اپلوڈ کیا جا رہا ہے. تو جب انسان ڈانس کرتا ہے، گانے سنتا ہے، تو اس کے ساتھ شیطان ہوتا ہے. تو ایسی شادی میں کہاں سے برکت ہوئے گی؟ یہ شادی کامیاب کیسے ہوگی جو خدا کی نافرمانی سے کی جا رہی ہے؟ اور اس کے بعد وہ شادی 3-4 سال ہی رہتی ہے. وہ اب ڈیورس کیوں زیادہ ہو رہی ہیں؟ جہاں زیادہ سونگ ہوں گے، جہاں ڈانس ہوگا، جہاں خدا کی نافرمانی ہوگی، تو وہاں ڈیورس ہی ہوں گی. تو اور کیا ہوگا؟ بس میں یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ زیادہ سے زیادہ ان چیزوں کو ختم کیا جائے. میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک کریں.